کر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، ذکر شاہ بطحا کا ورد اب بنا لیجئے، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا۔ عزیزوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج پھر ایک بار آپ کی خدمت میں روحانی وظیفہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، وقت کی مصروفیت کی وجہ سے کئی روز سے آپ سے دور رہا، جس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں۔ دوستوں، آج کے اس عنوان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یا حیو یا قیوم بحق استغیث کی تسبیح پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے۔ دوستوں، یہ وظیفہ جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ دوستو، جو بھی اس وظیفہ عمل کو کرتا ہے اس کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کو اپنے ورد میں رکھنے والا شخص یہ الفاظ پڑھ کر اگر کسی بھی شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار دے، انشاء اللہ تعالی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ ساری دنیا قدموں میں کرنے کا وظیفہ ہے۔ دوستو، ان الفاظوں کا ورد کرنے والے شخص کی تمام آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ دوستو، اس وظیفہ عمل کو کرنے کے بعد جس چیز پہ بھی آپ ہاتھ رکھو گے آپ کی ہو جائے گی۔ دوستو، یقین جانو کہ اگر آپ کے سر پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو انشاء اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے قرض سے ادائیگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا آپ کے کاروبار پر بندش لگی ہے تو اس کی صرف 3 دن کی تلاوت سے بندش ٹوٹ جاتی ہے، بندش ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں اور رشتے بھی نہیں لگ رہے ہیں، یعنی شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور رشتے نہیں لگ رہے ہیں، یا اگر رشتے آتے بھی ہیں تو گھر میں آنے کے بعد ٹھیک کہتے ہیں اور گھر سے جانے کے بعد منع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مشکلوں میں بھی گرفتار ہیں تو اس وظیفے کو کریں، اس وظیفہ عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی برکتوں سے آپ کے گھر کے اندر ایسے گھروں سے رشتے آئیں گے جن کا کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ دوستو، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ عمل ہے۔ دوستو، اس کی تلاوت کرنے والا شخص دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ میں سے بھی کوئی بھائی ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں
یا جتنا کماتے ہیں ہمیشہ اس سے زیادہ ہی خرچ لگا رہتا ہے، یا گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو دوستو ہماری آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ آج کے ہمارے اس وظیفہ عمل کو آج ہی سے شروع کر دیجیے۔ انشاء اللہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حیرت کن کمالات۔ اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، اور امیر ہیں تو امیر کبیر ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس ہوگا اپنا مکان، آپ کے پاس ہوگی اپنی گاڑی، آپ کے پاس دکانیں ہوں گی، اپنا بنگلہ ہوگا، اپنے پلاٹ ہوں گے۔ یہی نہیں دوستو، سماج میں آپ اب ایک معزز شخصیت ہوں گے۔ سماج میں آپ ایک معزز شخصیت ہوں گے، آپ کا وقار ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، ہر شخص آپ کو اپنے سر پر بٹھانے کا ارادہ رکھے گا۔ دوستو یوں تو آپ کو بتانے سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، مگر کل ملا کر آپ کے تمام مسائل کا حل اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے، اسی عمل میں پنہا ہے۔ دوستو یہ ایک بہت ہی مؤثر اور لاجواب عمل ہے، اس کی تعریف کا پتہ آپ کو اسے کرنے پر معلوم ہو ہی جائے گا۔ دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ بعد نماز فجر، اور اگر فجر کے بعد آپ کے پاس وقت کی خاص کمی ہے تو بعد نماز عشاء بھی اس کو کر سکتے ہیں، بعد نماز عصر بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اور یہاں بھی آپ کو قلت ہے، پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ دوستو تعداد کے متعلق اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود پاک آپ نماز میں پڑھتے ہو، نماز میں جب قیام کرتے ہیں 2 رکعت کے بعد اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ آپ کو اول آخر 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کرنا ہے، اور درمیان میں آپ کو ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور پھر آخر میں وہی شروع والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے، شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی کی تلاوت کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضروری رہنمائی کی جائے گی۔ دوستو اگر ہمارے بھائی اس وظیفے کو شروع کر دیتے ہیں تو وہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریں، یعنی اس وظیفے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ہماری بہن اس کو کر رہی ہیں تو اپنے گھر پر ہی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ و آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔